آج کل بہت سے لوگوں کی طرف سے یہ شکایات وصول ہوتی ہیں کہ جنات اور جادو کے بار بار مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اسی طرح وظائف پڑھتے ہیں، کچھ عرصہ کے لیے حفاظت رہتی ہے، جیسے ہی وظائف چھوڑ دیتے ہیں پھر جنات کا مسئلہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے، جادو کا مسئلہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ تو وظائف کے دوران بھی یہ شکایات کرتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے علاج سے مایوس ہو جاتے ہیں، کبھی کسی عامل کے پاس، کبھی کسی عامل کے پاس، کبھی کوئی وظیفہ، کبھی کوئی وظیفہ۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جادو ٹوٹتا ہی نہیں، جنات کبھی ہماری جان چھوڑیں گے ہی نہیں، ان کا یہ ذہن بن جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے چونکہ جادو ایک کالا علم ہے، اس کا علاج نوری علم والوں کے پاس نہیں ہے۔ اور آپ اچھی طرح غور سے میری بات کو سنیں اور سمجھیں کہ نوری علم اتنا طاقتور علم ہے، اتنا طاقتور علم ہے کہ آپ کی اور ہماری سوچ سے بھی اتنا زیادہ طاقتور ہے کہ ہم اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اصل طاقت اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور یہ نوری علم یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا ہوا علم ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، تو اس لیے اس کی طاقت میں کیا تردد ہو سکتا ہے۔ کالا علم جو ہے وہ ایک شیطانی علم ہے، وہ گندگی ہے، وہ تاریکی ہے، اس کا تعلق شیطان کے ساتھ ہے، شیطان کے کرندوں کے ساتھ ہے، تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود بیان فرما دیا، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی تدبیریں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کمزور ہیں، نور علم کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ شیطان کوشش بہت کرتا ہے، جیسا کہ غزوہ بدر میں بھی آیا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پر مجبور ہوئے، اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت بڑا اور خطرناک ایک پلان تیار کیا، تدبیر کی، تو وہاں بھی شیطان موجود ہوا، انسانی شکل میں آیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو جد الانبیاء، انبیاء کے دادا ہیں، اور اللہ رب العزت کے ہاں بہت اونچا ان کا مقام اور مرتبہ ہے، خلیل اللہ ان کا لقب ہے، جب ان کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو شیطان وہاں پر بھی آیا، اور جب اللہ رب العزت نے خواب کے ذریعے سے ان کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں ذبح کریں، تو شیطان وہاں پر بھی آیا، ان کی والدہ کے پاس بھی آیا، اور خود حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس بھی آیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بھی زبردستی منع کرنے کی کوشش کرتا رہا، چنانچہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کینکریاں ماری اور 3 دفعہ مارنی پڑی۔ تو یعنی کوئی بھی ایسا موقع جہاں پر کوئی دینی بڑا کام ہونے جا رہا ہو، کوئی اونچا دین کے لحاظ سے کام ہونے جا رہا ہو جس سے لوگوں کو بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہو، شیطان یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ شیطان وہاں نہ آئے، کبھی اپنی اصلی شکل میں آتا ہے، کبھی وسوسوں کی شکل میں آتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ تو آج کہ یہ جو میری ویڈیو ہے، بیان ہے، یہ ان لوگوں کے لیے انتہائی مفید ہونے والا ہے جو جنات اور جادوؤں کے مارے ہوئے، ستائے ہوئے، اور اس لحاظ سے اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں،
اپنی مایوسی والی زندگی گزار رہے ہیں تو ان کے لیے یہ انتہائی مفید ہوگی۔ آپ لوگوں نے اکثر آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ ایک مثلث بنایا جاتا ہے جسے تکون بھی کہتے ہیں، یعنی اس میں 3 خط ہوتے ہیں۔ اگر کہیں سے کوئی خط ٹوٹ جائے یا اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو وہ مثلث نہیں رہتا۔ یہ اس کی شکل دیکھ لیجئے، اور بعد میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کے آخر میں اس کو لگوا بھی دوں گا۔ اس کی 3 جانبیں ہیں، 3 کنارے ہیں۔ کوئی بھی کنارہ اگر خراب ہو جائے تو اسے آپ مثلث نہیں کہیں گے۔ یہاں سے خط اکھڑ گیا تو یہ مثلث نہیں رہے گا، اس کی شکل ہی بدل جائے گی۔ تو اسی طرح آپ سمجھیے کہ اگر آپ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اگر آپ جنات کو جو تکلیف دیتے ہیں، موذی، آپ جادوؤں کو، سحر کی جتنی بھی قسمیں ہیں، اگر آپ اس علم کے قوت سے ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روندنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ میری بات ضرور سمجھنا چاہیے کہ یہ مثلث ہے۔ اگر ایک بھی کونا خراب ہو گیا تو یہ خراب ہو جائے گا۔ تو آپ کے لیے بھی یہ 3 باتیں ہیں جو میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ اگر ان میں سے ایک بات پر بھی آپ نے عمل نہ کیا تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ ان جادوؤں سے، جنات سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ نمبر 1، اللہ پر توکل اور یقین۔ دیکھیے اس کے ایک کنارے پہ لکھا ہوا ہے، اللہ پر توکل اور یقین۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کے سر میں بھی درد ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جنات کا اثر ہو گیا، جادو کا اثر ہو گیا۔ گھر میں لڑائی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جنات کی وجہ سے ہے۔ بچہ سکول نہیں جاتا، وہ کہتے ہیں جنات کی وجہ سے ہے۔ بچے کو کھانا ہضم نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں جنات کی وجہ سے ہے۔ بچہ بیکار رہتا ہے، اس پہ جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ یعنی ہر چیز کو وہ جنات اور جادو کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں اپنی عام زبان میں وہم، شک۔ وہ وہم اور شکوک کی وادیوں میں بیچارے سر مارتے رہتے ہیں، کبھی کہیں سر مار دیا، کبھی کہیں مار دیا۔ تو اللہ پر توکل ہونا چاہیے، اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ ہر چیز کے اندر جادو اور جنات کو تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ حفاظت ہماری کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اس لیے اللہ پہ توکل ہونا چاہیے اور اللہ پہ مضبوط یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اگر نہ چاہیں، ساری کائنات چاہے تو وہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ نے نہیں چاہا۔ اللہ کی چاہت کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ مکمل مضبوط توکل اور یقین ہونا چاہیے، یہ پہلی بات ہے۔ اگر توکل اور یقین میں کمزوری ہے تو پھر بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جنات اور اسی طرح جادو، یعنی جادو کے جو موکلات ہوتے ہیں، ان کا جب آپ کے اوپر بس نہیں چلتا، جب وہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے، تو یہ ان کا ایک مضبوط ہتھیار ہے دماغ کے اندر وسوسے ڈالنا، دماغ کے اندر شکوک ڈالنا، شبہات ڈالنا۔ یہ ان کا ایک مضبوط ہتھیار ہے۔ جب آپ توکل کے اندر، یقین کے اندر کمزور ہوں گے تو ان کو اس کا موقع مل جائے گا۔ اس لیے ہر چیز کے اندر جادو اور جنات کو تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے بچے نہیں پڑھتے، مگر وہ سمجھتے ہیں کہ بچے دوسرے ایسے بچوں کے ساتھ گھومتے ہیں جو آوارہ ہیں تو یہ بھی آوارہ ہو گئے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم ایک محنت والا کام ہے، ایک مشقت والا کام ہے۔ محنت اور مشقت کی طرف طبیعت تب ہی چلتی ہے جب بچے کے ذہن میں ایک بہت بڑی اہمیت کو بڑھا دیا جائے، شوق پیدا کر دیا جائے، یا زبردستی
بچے کو مار دھار کر اس لائن میں لگا دیا جائے. وہ لوگ کوشش کرتے ہیں، ان کے بچے کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. بچہ کہتا ہے میں نے مدرسے نہیں جانا، اسکول نہیں جانا. جو جادو اور جنات والے ہیں وہ کہتے ہیں جادو جنات کا اثر ہے، وہ عامل کے پاس بھاگ جائیں گے اور دوسرے بچے کو اٹھائیں گے، سمجھائیں گے. اگر کہیں زبردستی بھی کرنی پڑی تو وہ بھی کرتے ہیں، اس کو چھوڑ کر آتے ہیں. جب بچہ مدرسے میں جاتا ہے تو اس کا دل پڑھنے میں لگ جاتا ہے، وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. تو ان کا کام ہو گیا. اور وہ جو دوسرے جنات والے تھے وہ ساری زندگی روتے رہتے کہ بچے پہ جن آ گیا، بچے پہ فلاں کام ہو گیا. انہی شبہات میں، انہی اوہام کے اندر، انہی شکوک کے اندر بچوں کا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، ان کی زندگیاں بھی خراب کرتے ہیں، اپنی زندگی بھی ہر وقت پریشانی میں رہتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے. آپ کو بھوک لگی، آپ کہیں جادو کی وجہ سے ہے، جنات کی وجہ سے، کھانا نہیں کھائیں گے، پریشان بیٹھے رہیں گے. اور اسی طرح آپ کے گھر کے اندر کوئی پریشانی ہے، آپ اس کے اسباب کو، اس کی وجوہات کو تلاش نہیں کریں گے. آپ جنات اور جادو کے سر پہ ڈال کر اس کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، حالانکہ اس کے دوسرے اسباب ہوتے ہیں. نمبر 1، مجھے امید ہے کہ آپ نے میری اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا کہ اس کے جو خارجی اسباب ہوتے ہیں ان پر بھی غور کرنا چاہیے. سر میں درد ہوا جادو کی وجہ سے، آپ نے یہ سوچ لیا، حالانکہ کتنے لوگ ایسے ہیں ان کے سر میں درد ہوتا ہے، جادو نہیں ہوتا. کتنی بیماریاں ایسی ہیں ان کے پیچھے جادو نہیں ہوتا، وہ ان کے خارجی اسباب ہوتے ہیں. انہی اسباب کو دور کرنے کے لیے لوگ ہسپتالوں کا رخ کرتے ہیں، علاج گاہوں کا رخ کرتے ہیں، لوگ ڈاکٹروں اور طبیبوں کا رخ کرتے ہیں. وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ سب بیوقوف ہیں. تو خارجی جو اسباب ہوتے ہیں ان پر بھی نظر رکھنی چاہیے، صرف جادو اور جنات کا نہیں کہنا چاہیے. پہلی بات یہ، اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ پر توکل اور یقین. دوسری بات، اللہ کے ساتھ تعلق بھی مضبوط ہو، جسے میں نے لکھا ہے تقرب الہی. اس کے اندر اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا اسی میں شامل ہے. اس لیے کہ صفائی، پاکیزگی یہ نصف الایمان ہے، ایمان کا نصف. اور یہ شیطانی چیزیں ناپاکی پر زیادہ ان کا زور چلتا ہے، ناپاکی کی حالت میں ان کا زیادہ اثر ہوتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں. جو پاک صاف رکھتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. اور اس کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ اپنے دل کو بھی پاک صاف رکھیں. اپنے ظاہر کو جس طرح آپ پاک صاف رکھیں گے، اپنے باطن کو بھی پاک صاف رکھیں، یعنی گناہوں سے بچائیں. اللہ کے تقرب میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ اللہ رب العزت کو ناراض نہ کریں. جب آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، آپ اللہ کے قریب ہوں گے، تو یہ شیطانی چیزیں آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی. اس لیے جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان اس زور سے بھاگتا ہے کہ اس کے اپنے جسم کے اوپر اس کا کنٹرول نہیں رہتا، مبہوت ہو کے بھاگتا ہے، اس کی ہوا خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ کے جب تقرب ہوگا، اللہ کا قرب ہوگا، جیسے کہ قرآن کریم میں بھی ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پہ آپ کا کوئی زور نہیں چڑھ سکتا. تو جتنا آپ اللہ کے قریب ہوں گے، جتنا آپ گناہوں سے بچیں گے، جتنا آپ نیکی والی زندگی اختیار کریں گے، جتنا آپ پاکیزگی والی زندگی اختیار کریں گے، ان چیزوں کا آپ کے اوپر اثر نہیں ہوگا. اگر آپ نے ایسا نہ کیا، اللہ پناہ میں رکھے کہ آپ ایسی حالت کو اختیار کریں، تو دیکھیے اللہ کی ناراضگی ہو گئی. اللہ کی ناراضگی ہوگی تو اللہ رب العزت ہی آپ کو سزا دینا چاہتے ہیں. اللہ کی ناراضگی ہی آپ کے اوپر اپنے اثرات چھوڑے گی. تو شیطان، جنات، جادوؤں کو موقع ملے گا یا نہیں ملے گا؟ آپ نے اپنے بچے کو گھر سے نکال دیا تو خطرات میں ڈال دیا. تو جب اللہ ہی ناراض ہو گیا، یہ زلزلے آتے ہیں، اتنے لوگ مارے جاتے ہیں، جنات مارتے ہیں. یہ سیلاب آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ ظہر الفساد فی البر والبحر، اللہ کہتے ہیں بحر و بر میں فساد تمہارے اعمال کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے.
تو جب اللہ سے تعلق کمزور ہو گیا، اللہ سے ہمارا جو ایک تعلق ہے اس کے اندر خلل آ گئے، تو اللہ کا عتاب، اللہ کی ناراضگی ہمارے اوپر اترنا شروع ہو گئی۔ تو یہ ہم کس طرح بچ سکتے ہیں؟ ایسی طاقتوں سے جو غیر مرئی ہے، جو نظر نہیں آتی۔ کون بچاتا تھا؟ اللہ بچاتے تھے۔ اب اللہ ہی نے اپنی نظروں سے گرا دیا تو کون بچا سکتا؟ اس لیے آپ سارے کام کرتے ہیں مگر آپ اللہ کو ناراض کرتے ہیں، کیسے آپ کا علاج ہوگا؟ جو لوگ یہ ان کے لیے خاص طور پر ہیں جو اپنی زندگیوں سے یا اپنے صحت سے مایوس ہو چکے ہیں، وہ میری اس بات پر غور کریں۔ ان کو تو چاہیے تھا وہ استغفار کرتے، ان کو تو چاہیے تھا وہ ساتھ صدقہ وغیرہ بھی کرتے، مگر وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے، وہ ناپاکی میں رہتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، ایسے ایسے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو جب ایسے گناہوں کا ارتکاب کریں گے تو کس طرح وہ صحت کی طرف آ سکتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا زلزلے آتے ہیں، لاکھوں لوگ مارے جاتے ہیں۔ یہ کورونا کی جو وبا تھی یہ کس نے بھیجی؟ اللہ نے بھیجی۔ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا تھا۔ تو اس لیے اپنے رب کو راضی کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے اللہ پہ توکل اور یقین تو مضبوط کر لیا مگر اللہ کو راضی نہیں کیا تو آپ سمجھ لیں کہ وہی مثلث کی والی مثال ہے، اس کا ایک کونا آپ نے توڑ دیا وہ مثلث نہیں رہے گا۔ اسی طرح یہ علاج نہیں رہے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے میری یہ دوسری بات بھی اچھی طرح سمجھ لی ہوگی کہ اللہ کو ناراض کرنے سے علاج میں کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اگر علاج ہو بھی گیا وقتی ہوگا، عارضی ہوگا، پھر آپ پریشان ہوں گے۔ تو ایسے لوگ استغفار کی کثرت کریں۔ اگر ان سے گناہ ہو جاتا ہے فوراً استغفار کریں، گناہ ہو گیا پھر استغفار کریں۔ آپ کہیں گے جی ہم تو پاکیزگی والی زندگی اختیار کر ہی نہیں سکتے، گناہ ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے بار بار استغفار کریں۔ نمبر 3، اس کا تیسرا کونا وہ ہے، اس کا نام رکھا ہے میں نے وظائف، اذکار، مسنون دعائیں، اور سادہ زبان میں جو آپ کے عامل نے وظیفہ بتایا ہے، آپ کے معالج نے وظیفہ بتایا ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ ایک آدمی ہے وہ لڑائی میں جاتا ہے، کہتا ہے مجھے اللہ پہ بہت یقین ہے، اللہ پہ توکل ہے، بھروسہ ہے، مگر اپنا ہتھیار لے کے نہیں جاتا، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ شریعت اسے کیا کہے گی؟ لوگ اسے کیا کہیں گے؟ تو اسی طرح یہاں پر بھی آپ یہ وظائف آپ کا ہتھیار ہیں۔ یقین ایک تو ویسے ہی یقین بنا لیا، ایک وظائف کے ساتھ اپنا یقین کو پختہ کر لیا۔ مثال کے طور پر آپ نے فرمایا، آپ نے کہا کہ میں نے وہ فلاں دعا پڑھ لی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی، اب مجھے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، یہ آپ کا یقین ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے وہ دعا نہیں پڑھی، ویسے ہی مجھے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ تو ایک اس کی مثال اسی طرح ہے جو میں نے بیان کی ہے۔ ایک ہتھیار والا آدمی ہتھیار لے کے، اسلحہ لے کے چلتا ہے، دوسرا بغیر ہتھیار کے چلتا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ توکل کا مطلب یہ ہے خنجر کو تیز رکھ، پھر اس کی تیزی کو تقدیر کے حوالے کر۔ خنجر کو تیز رکھنا یہ بھی توکل میں داخل ہے، پھر اس کا جو نتیجہ آئے وہ اللہ کے سپرد کر دے، اپنی پوری کوشش کر، اس کو توکل کہتے ہیں۔ آج کل جو لوگ کرتے ہیں وہ توکل نہیں، وہ تعطل ہوتا ہے، بیکار ہو جاتے ہیں، کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، بس اللہ پہ بھروسہ، وہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے۔ اسباب کو بھی اختیار کرنا ضروری ہے، تو وظائف جو ہے ان کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ میں چاہتا تھا کہ آپ کو ساتھ کچھ وظائف بھی بتلاؤں، مگر اگر وظائف بھی بتلانا شروع کر دیے تو یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ العظیم کسی دوسری مجلس میں یہ میں بیان کروں گا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جس طرح مثلث کی 3 جانبیں ہوتی ہیں، 3 کنارے ہوتے ہیں، اگر کوئی بھی ٹوٹ جائے تو اس کی شکل ہی بدل جاتی ہے، اسی طرح علاج میں بھی یہ 3 چیزیں انتہائی ضروری ہوتی ہیں۔ بہت لمبا میرا اس لائن کے ساتھ، اس فیلڈ کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے یہ بات جو ہے آپ کے لیے انتہائی مفید ہوگی اور تجربے کی بنا پر ہے۔ جتنا کسی کا کسی فیلڈ میں تعلق ہوتا ہے،
کسی لائن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اتنا اس کا تجربہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے جو مایوس ہو چکے ہیں، مارے مارے پھرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وظیفہ بھی پڑھا ہے جن پھر آ گیا، یہ بھی کیا ہے جن پھر آ گیا۔ یہ تینوں کام کریں گے انشاءاللہ العظیم، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، جن کے اثرات، اس کی طرف سے بھیجے ہوئے وسوسے، ہر چیز کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے گھر کے اندر نورانی ماحول پیدا ہو جائے گا۔ تو ان کا خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ پہ توکل اور یقین، یعنی وسوسے، شکوک و شبہات، اوہام، سب سے اپنی جان کو چھڑا لیجیے، اللہ پہ مضبوط بھروسہ رکھیے کہ اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، جو وہ نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہوگا۔ وما هم بضارین، وہ نقصان نہیں دے سکتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ جادوگر بھی نقصان نہیں دے سکتے مگر کس کی اجازت کے ساتھ؟ اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ تو دوسری بات یہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، اللہ کا قرب اختیار کیا جائے، جیسے اللہ کے آپ قریب ہوں گے یہ چیزیں آپ کے اوپر اپنا اثر نہیں ڈال سکیں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے اگر آپ اللہ کی نافرمانی والے کام کریں گے تو اللہ رب العزت ہی اپنی نظروں سے آپ کو گرا دیں گے۔ جب اللہ ہی نے گرا دیا، اللہ کا ہی عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا، اللہ کی ہی ناراضگی نازل ہونا شروع ہو گئی، تو ان چیزوں کو اور بھی زیادہ موقع مل جاتا ہے۔ اگر یہ چیزیں پیچھے ہٹ بھی جائیں تو اللہ کی ناراضگی کیا کم ہے، اس کی طرف سے جو آنے والا عذاب ہے وہ کم تکلیف دہ ہے۔ تو اس لیے اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک آپ اللہ کے قریب آ جائیں گے، دوسرا اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو اللہ کی ناراضگی بھی نازل ہوگی اور آپ دور بھی ہو جائیں گے۔ تیسری چیز وہ وظائف ہیں، جو آپ کو وظائف بتلائے جائیں وہ بھی یقین کے ساتھ کریں۔ تو گویا کہ پہلی چیز اور دوسری چیز دونوں مل کر، وظائف اور یقین مل کر بہت مضبوط آپ کا ہتھیار بن جاتا ہے۔ اگر صرف یقین ہی ہو، وظائف نہ ہو تو پھر بھی کمزوری ہے۔ تو دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے اللہ رب العزت اس پر بھی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب